السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں زینت جبین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں زینت دا نریٹر۔ میرے چینل پر آپ سبوں کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ لیجیے میں پھر سے حاضر ہوں اپنی کہانی نیکی رنگ لاتی ہے کے واقعہ حصے کو لے کر۔ تو پھر میں شروع کرتی ہوں۔ افسانہ نیکی رنگ لاتی ہے۔ ابو کی بیماری میں لگنے والے پیسے، گھر کے خرچ میں لگنے والے پیسے، اپنے لیے نیا آٹو، ان زیوروں کو دیکھ کر عبداللہ کو یہ ساری ضرورتیں یاد آنے لگیں۔ اس کا آٹو اور دماغ دونوں چل رہا تھا۔ آج اسے ابو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، مگر گھر پر راشن کے پیسے نہیں تھے۔ 11 بجے تک آٹو چلا کر راشن کے پیسے لانے تھے، مگر یہ صبح صبح ایک نیا پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ دل تو سوچوں کا سمندر ہے۔ عبداللہ کے من میں بھی طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی سوچتا کیا ضروری ہے ان زیوروں کو واپس کرنا، کبھی سوچتا واپس کراؤں گا تو شاید وہ خوش ہو کر کچھ بخشش ہی دے دیں اور ابو کے علاج میں وہ پیسے کام آ جائیں۔ کبھی وہ سوچ رہا تھا کہ بخشش میں کتنے پیسے ملیں گے، اس سے تو بہتر ہے یہ زیور رکھ ہی لینا چاہیے، ابو کا کام نکل جائے گا۔ اس کے من میں چور آ رہا تھا، مگر من کا چور دماغ کے سپاہی کے سامنے ہار گیا۔ اس کا دماغ اسے غلط کام کرنے سے روک رہا تھا۔ اسے گھر سے نکلتے وقت ابو کی دعائیں اور بلائیں لیتی امی یاد آ گئیں اور اس نے من کے چور کو نکال پھینکا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، بہت سہانی سی صبح تھی۔ عبداللہ نے اپنا آٹو اسی بلڈنگ کے سامنے روکا جہاں سے اس نے نئے جوڑے کو اسٹیشن چھوڑا تھا۔ عبداللہ نے اس مکان پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ کافی بڑا مکان تھا۔ مکان کے سامنے چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا۔ دیواروں پر چھوٹے پھولوں کی لتائیں چڑھی ہوئی تھیں۔ دیوار سے لگا ایک چھوٹا اور خوبصورت سا گیٹ تھا۔ عبداللہ نے دھیرے سے گیٹ کھولا اور بیگ اٹھائے اندر کی طرف چلا آیا۔ پھولوں کا چھوٹا سا لان پار کیا تو سامنے کھلا ہوا کوریڈور تھا۔ کوریڈور سے پہلے لان میں چھوٹی سی میز کے چاروں طرف کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ تب اس نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ اندر سے کچھ بھی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر دہرایا، کون ہے؟ اس بار اندر سے کسی مرد کی آواز آئی تھی، میں آٹو والا ہوں، عبداللہ نے بلند آواز میں کہا۔ کیا کہا؟ آٹو والا؟ اس شخص کی آواز میں بلا کی خوشی تھی۔ اس کی آواز سڑک تک گئی ہوگی۔ اس آواز میں جو خوشی کی لہر تھی وہ عبداللہ نے اپنے اندر محسوس کی۔ اس کا دل بھی خوشیوں سے بھر گیا۔ سنتی ہو؟ آٹو والا آ گیا، آٹو والا آ گیا، وہ شخص زور زور سے چلا رہا تھا۔ پھر دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک شخص وہیل چیئر پر بیٹھا باہر آیا۔ عبداللہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تبھی ایک 40-45 سال کی خاتون اور ایک لڑکی بھی باہر آ گئی۔ روئی روئی سی لڑکی، پریشان پریشان سی خاتون۔ لڑکی نے دوڑ کر وہ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے کھولنے لگی۔ میں نے اس کا تالا توڑا تھا، عبداللہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ لوگ کچھ نہ بولے، زیور دیکھتے رہے۔ تمام زیور دیکھ کر ماں بیٹی رونے لگیں۔ شاید یہ خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹے، یہ زیور نہیں، ہماری بیٹی کی خوشیاں ہیں۔ عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنسوؤں سے بھری تھیں ان کی آنکھیں۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ زیور واپس ملیں گے،
مگر اللہ کا کرم ہے وہ پھر رو پڑی۔ بیٹا تم یہ زیور لے کر اندر جاؤ۔ اس شخص نے پیار سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے تشکر بھری نظریں عبداللہ پر ڈالی اور بیگ لے کر اندر چلی گئی۔ یہ لڑکی ہماری بیٹی ہے، اس شخص نے بتایا۔ اس کی شادی پچھلے مہینے ہوئی تھی۔ ہفتے بھر پہلے اپنے سسرال جانے کے لیے گھر سے تمہارے آٹو میں اسٹیشن گئی تھی۔ ٹرین میں بیٹھ کر جب ہماری بیٹی نے زیور والا بیگ نہیں پایا تو گھبرا گئی۔ زیور کیا گیا، ہمارے گھر میں پریشانیاں آ گئیں۔ ہمارے داماد نے بیوی کو بغیر زیور اپنے گھر لے جانے سے منع کر دیا۔ میں ایک پرائیویٹ ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ پچھلے سال مجھ پر فالج کا اثر ہوا تھا، تب سے چل نہیں سکتا۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو پیسے تھے اس سے بیٹی کی شادی کی تھی، مگر قسمت دیکھو، سسرال جاتی بیٹی کا زیور کھو گیا۔ یہ مکان میرے ایک دوست کا ہے جس نے ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے۔ کہتا ہے گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی۔ بڑا رحمدل ہے میرا دوست۔ بولتے بولتے ماسٹر صاحب کی آواز بھرا گئی۔ جی میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں کہ میں پہلے کیوں نہیں دیکھ پایا اس بیگ کو۔ وہ تو آج صبح آٹو صاف کرتے ہوئے میری نظر پڑ گئی تو واپس کرنے آ گیا۔ عبداللہ کے لہجے میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، بیٹا تم تو ابھی تک کھڑے ہو، آؤ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو عبداللہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی اندر سے چائے لے آئی۔ خوشی اس کے چہرے پر تھی۔ چائے میز پر رکھنے کے بعد وہ رکی نہیں، اندر کی طرف چلی گئی۔ چائے پینے کے بعد عبداللہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ان لوگوں کی ساری پریشانیاں سن کر بخشش کا سارا بخار اتر گیا تھا، پھر بھی دل میں خوشی تھی کیونکہ زیور جن کا تھا ان تک پہنچ گیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، انہیں لے کر ڈائلیسس کے لیے جانا ہے۔ عبداللہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ڈائلیسس؟ ماسٹر صاحب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں، ابو کو کڈنی پرابلم ہے، آج پہلی بار ان کا ڈائلیسس ہے۔ ڈاکٹر نے ہفتے میں ایک بار ڈائلیسس کروانے کو کہا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا رکو تو۔ عورت نے بڑے پیار سے اسے رکنے کو کہا تو عبداللہ رک گیا۔ کس ڈاکٹر سے کروا رہے ہو ان کا علاج؟ ماسٹر صاحب نے بڑے خلوص سے پوچھا۔ ڈاکٹر اکرام صاحب سے، عبداللہ نے ادب سے جواب دیا۔ ڈاکٹر اکرام؟ ارے وہی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ مکان رہنے کے لیے مجھے دیا ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہیں کچھ دے سکوں، مگر ہاں تمہاری سفارش تو کر ہی سکتا ہوں کہ وہ تمہارے والد کا علاج فری میں کر دے۔ وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتے ہیں۔ عبداللہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو تو الفاظ بھی نہیں سوجھ رہے تھے۔ شکر کہ دل میں جو چور تھا وہ تو پہلے ہی نکل گیا تھا، اور اب وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنا چاہیے، جانے کب کہاں اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ختم شد۔
تو اب مجھے اجازت دیں، میں پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اپنی ایک نئی کہانی لے کر۔ جب تک میرا انتظار کریں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔